میں اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے، چاہے اقتصادیات ہیں، چاہے IMF ہے، ہر بات پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وی آر آن ون پیج اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں دن رات، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہی کوآرڈینیشن، یہی ہم آہنگی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اداروں میں، ملٹری لیڈرشپ میں اگر آئندہ بھی ہوگی تو پاکستان نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کا وہ نقصانات ختم ہو جائیں گے، بلکہ پاکستان یعنی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں اوج ثریا پہ ہوگا انشاءاللہ۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے انتہائی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی۔ میں تھا اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر تھے، ان کی طرف سے ان کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس تھے اور ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ کے مارکو روبیو وہ تھے وہاں پہ، اور بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی، ویری کنسٹرکٹیو، اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اپنی اسپیچ میں بھی UN میں اور وہاں پر بھی، کہ آپ نے پرسنل انٹرسٹ لے کے آپ نے یہ جنگ بندی کرائی، آپ کی ٹیم نے، جو کہ ایک بہت بڑی آپ کی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے دنیا میں امن کی بحالی میں۔ اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ دونوں ممالک نیوکلیر پاور ہیں اور یہ کنونشنل جنگ ہم نے جیت لی الحمدللہ، تو اگر آپ بر وقت اور ڈسائسیولی آپ انٹرویو نہ کرتے تو نہ جانے کیا حالات کتنے بگڑتے، اور ایک جو تصور میں نہیں لایا جا سکتا تباہی کا، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں۔ اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اپنی طرف سے اور پاکستان کی عوام کی طرف سے، اور میں نے کہا کہ اگر آپ یہ بر وقت اقدام نہ اٹھاتے تو اگر بات بڑھ جاتی تو who would have lived to tell what happened۔ تو انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا۔ میں نے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہم نوبیل پیس پرائز کے لیے ہم نامنیٹ کریں، کیونکہ آپ کی، اور نہ صرف یہی، آپ نے دنیا میں اور جگہوں پر بھی آپ نے جو ٹینشنز ہیں ختم کرایا ہے، چاہے وہ DRC ہے، ایتھوپیا اور ان کے درمیان، مصر کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی، اور دوسرے ممالک میں، یوکرین میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یو آر اے مین آف پیس اینڈ آئی مین اٹ، اور میں نے ان کو کہا کہ جو آپ نے UN میں میٹنگ لی ہے غزہ میں جنگ بند کرانے کے لیے، یہ آپ کا بہت آپ کا ایک بڑا قدم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے، اور غزہ میں جنگ بندی سے آپ کو بہت دعائیں ملیں گی۔ میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کا آپ کی زیر قیادت نام جو ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے، یہ ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے۔ میں اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے، چاہے اقتصادیات ہیں، چاہے IMF ہے، ہر بات پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وی آر آن ون پیج اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں دن رات، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہی کوآرڈینیشن، یہی ہم آہنگی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اداروں میں، ملٹری لیڈرشپ میں اگر آئندہ بھی ہوگی تو پاکستان نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کا وہ نقصانات ختم ہو جائیں گے، بلکہ پاکستان یعنی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں اوج ثریا پہ ہوگا انشاءاللہ۔ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، چونکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کا دفاعی انحصار زیادہ ویسٹ پر تھا، اسپیشلی امریکہ وغیرہ پر، تو کیا اس معاہدے کی وجہ سے کچھ تحفظات آپ نے سنے؟ ہم نے دیکھا کہ ایران جیسے ممالک نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، تو یہ کیسی ایسی ڈپلومیسی آپ نے کی کہ جو مخالف ممالک ہیں ایک دوسرے میں وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں اور اس معاہدے پر بھی دیکھیں، خوشی کا اظہار کیا؟ سعودی عرب پاکستان کا ایک برادر ملک، اور یہ صدیوں سے یہ رشتے سعودی عرب کے اور پاکستان کے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اعتماد، یہ وہ ٹرسٹ، یہ وہ خلوص ہے جو کہ
دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، دہائیوں سے، تو اس کو ہم نے فارملائز کیا ہے، اور اس کا جو باٹم لائن جو ہے کہ اس معاہدے کا جو کرکس ہے کہ دونوں برادر ممالک کے اوپر کسی نے اگر حملہ کیا ایک کے اوپر، تو وہ حملہ دوسرے کے اوپر تصور ہوگا، اور دونوں باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے جو برادرانہ جو تعلقات صدیوں سے اور دہائیوں سے ہیں، یہ پاکستانی قوم اور سعودی عوام، یہ ان کی درینہ خواہش تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روضہ رسول اور مکہ مکرمہ اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آج اگر یہ معاہدہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اور دنیا دونوں ہم نے کمائے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کی ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کی طرف ان کے منتظر ہوتے تھے۔ اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، قطر کا مسئلہ ہو، اسرائیل نے اگر حملہ کیا ہو، ودن فیو آورز آپ کا وہاں پہنچنا، اس کے کچھ دن بعد سعودیہ کے ساتھ اس معاہدے کا ہونا، تو سر یہ سعودیہ کے ساتھ ہی محدود رہے گا یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یا ہم کوئی ایک مسلم ممالک کی ایک تنظیم بنتی دیکھ سکتے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں، سالوں میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاور شفٹ ایک وقت تھا کہ امریکہ اور ویسٹ کی طرف دیکھا جاتا تھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس موو سے اور جو بنیاد محسوس ہوا اس کے بعد سے ایک جو پاور شفٹ دنیا نے دیکھی ہے وہ اب ہماری طرف، پاکستان کی طرف اور اس ریجن میں جاتی نظر آ رہی ہے؟ ہم کسی پاور اسٹرگل میں ہم ملوث نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی جو اقتصادی منزل ہے، اس کے لیے ہم پوری طرح یکسو ہیں، اور ود اے فوکسڈ اپروچ پاکستان میں غربت، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، سرمایہ کاری اس کو فروغ دینے کے لیے، آپ کی زراعت، آئی ٹی، اے آئی، آپ کے مائنز اینڈ منرلز، آپ کے جو اذہان ہیں، جو یوتھ بل جو ہے، یہ چینی جو ان کا جو ایڈج ہے کہ اٹ از اے چیلنج ایز ویل ایز این اپرچونٹی، تو اس میں بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو، اگر ہم ان کو تعلیم کے زیور سے راستہ پہ راستہ کریں، ان کو ووکیشنل ٹریننگ، ان کو آئی ٹی میں، اے آئی میں، ایگریکلچر میں، ان کو اگر ابھی ہم 1000 گریجویٹس جو ہیں ایگریکلچر میں، بچے اور بچیاں چین ہم نے بھجوائے ہیں، ان کو ماڈرن ٹریننگ لے رہے ہیں، آ کے وہ زراعت میں انقلاب لے کے آئیں گے، ماڈرن ٹیکنیکس حاصل کریں گے۔ یہ پاکستان کا فوکس ہے، یہ پاکستان کا اس کا پورا ہماری توجہ ہے۔ باقی جو دنیا میں جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کو ہم بغور جائزہ لیتے ہیں ان کا۔ آج ہم پریکٹیکلی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور ادارے سچ میں سیم پیج پہ، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اب آپ کی سوال جو انٹرنیشنلی بھی آپ کو پذیرائی مل رہی ہے، اب آپ کی انر ایسی کیا خواہش ہے جو میں کہتی ہوں ایک فاسٹر ٹریک کے اوپر پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں اپنے اس ٹرم کے اوپر؟ انر خواہش بھی اور آؤٹر خواہش بھی، اور پوری قوم کی خواہش مجھ سمیت کہ پاکستان معاشی طور پر ایک خوشحال ملک بن جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، قرضوں سے نجات حاصل کرے، اپنی دولت خود پیدا کرے، اور یہ ہم میں نہ صرف پاکستانی قوم میں یہ صلاحیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کمال مہربانی سے، قدرتی وسائل سے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے، اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن۔ اس وقت کو ہم پوری طرح ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، اور دوست ممالک، برادر ممالک ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور اس میں جو آپ کی گلف سٹیٹس ہیں، سعودی عربیہ ہے، امریکہ ہے، چین کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تو اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ حالات نہیں ہو سکتے۔ Now it is all up to us. The only thing we lack is the will to do. اگر وہ ہم لے آئیں تو پھر کوئی سمندر، کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس طرح آپ نے غزہ کا مسئلہ اٹھایا، اور اس کے بعد آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، ایک سربراہ خانم کے ساتھ اور ایک انڈیویجول، تو
آپ نے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی کیا ہوا ہے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی آپ کو چھوٹ دی کہ غزہ میں کب تک جنگ بندی ہو جائے گی؟ جو میٹنگ UN کی بلڈنگ میں ہوئی تھی جس کو چیئر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا، وہ تھی غزہ کے اوپر کہ غزہ میں کس طرح جلد از جلد جنگ بندی ہو اور امن جو ہے وہاں پر اس کا دورہ ہو. تو میں نے آپ کو محتاط انداز میں بتایا کہ مجھے اس میٹنگ کے بعد میری توقعات جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، اور پھر واشنگٹن میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر بھی غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوا، اور میرا حوصلہ بڑھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ری ایشورنگ ان کی گفتگو تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی. بہت شکریہ، تھینک یو.